कश्मीर हूँ मैं शहरन पाकिस्तान की। I'm really disappointed that the systems, the institutions here have no will and determination. On the contrary, they want to protect the perpetrators. They want to, absolve them from the crimes against humanity they have been committed here. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाजरीन, आजकल एक फ़िल्म का बड़ा चर्चा हिंदुस्तान में हो रहा है और मोदी की फाशिस्ट हुकूमत उस फिल्म की स्पॉन्सर है जिसका नाम कश्मीर फाइल्स है, जिसको उर्फ़े आम में कश्मीर लाइज कहा जाता है। इसके अंदर जो प्लॉट इन्होंने बनाने की कोशिश की कि जनाब हिंदू पंडितों के साथ बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज़्यादती हुई, उन्हें किस तरह से बेसरोपा उन्हें अपने ही घरों से निकाला गया और उनका मैसेकर हुआ, और बाद में कुछ तो उनको होलोकास्ट से भी तशबीह देने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ के मुसलमान जो कि मज़लूम हैं, जिनके ऊपर दहाइयों से जुल्म हो रहा है, उन्हें जालिम पेंट किया जा रहा है। और इस फिल्म को कई अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया जा रहा है फाशिस्ट रजीम की जानिब से, और इसके ऊपर टैक्स भी माफ़ कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर मकबूजा कश्मीर के हालात के हवाले से हम बात करें तो फिर कश्मीरी नौजवान जो है उनको शहीद किया जा रहा है। एक जर्नलिस्ट को शहीद किया गया और उसके ऊपर टैग किया गया कि जी ये मुजाहिद था और ये किसी अस्करियत पसंद तंजीम से इसका ताल्लुक था। कुछ अर्सा पहले, यानी आज से 20-21 साल पहले एक सानेहा हुआ कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर एक सानेहा हुआ। 20-21 मार्च की दरमियानी शब एक वहाँ पे होली का दिन था। सिख जो फैमिलीज़ थी वैली के अंदर, अनंतनाग में, इस्लामाबाद में एक जगह है उसका नाम चिटी सिंह पुरा है, वहाँ पे फ़ौजी वर्दियों में मलबूस कुछ जवान आए। उन्होंने 2 जगहों के ऊपर पैरेलल के ऊपर लोगों को, जो मर्द हजरात थे, ख़ास तौर पे जो सिख थे, उनको बाहर निकाला घरों से, ख़वातीन को अंदर रहने दिया, उनके जो बुज़ुर्ग हैं उनमें भी कुछ लोगों को बाहर निकाला। और उसके बाद उन्हें ये कहा, और हिंदी में बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जी आपके हम ये एक फॉर्मल एक कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी आईडी कार्ड चेक करने के बाद, आपका आईडी चेक करने के बाद वापस भेज दिया जाएगा। एक हवा में फायर होता है और उसके बाद फिर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में इन्हीं 2 जगहों के ऊपर, एक जिसे कहते हैं बड़ा गुरुद्वारा उसके करीब और इसी चिटी सिंह पुरा के ऊपर, और एक जो है वो दूसरा गुरुद्वारा उसके करीब ये वाक़या हुआ। और तकरीबन 35 जो सिख हैं वो इसमें हलाक हो गए, उन्हें बड़े बेदर्दी के साथ हलाक किया गया। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है और उसके बाद जनाब मामला ये होता है कि जी इन सिखों को हलाक किया जाता है। उससे 1 या 2 दिन पहले जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया का दौरा कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ फिर जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि जनाब ये जो लोग हैं जिन्होंने सिखों को हलाक किया है, ये पाकिस्तान से आए थे, ये आज़ाद कश्मीर से आए थे और इन्होंने आके सिखों को हलाक कर दिया। इसके बाद जो सूरत हाल वो ये बनती है जनाब कि एक फ़र्जी कार्रवाई बनाई जाती है। उस फर्जी कार्रवाई के अंदर उसको लीड कर रहे होते हैं एक शख्सियत है, उसका नाम याद रखिएगा, फारूक अहमद खान। उसको वो DIG और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के तौर पे उसको लीड कर रहा होता है। उसके साथ एक ब्रिगेडियर भी होता है। वो दोनों, एक इलाका है
پتھری بل کا، وہاں پہ وہ کچھ لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں ہم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جو 35 سکھوں کو ہلاک کیا گیا تھا ہم نے ان لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اور یہ جناب اور بغیر کچھ بتائے ان کی میڈیا پہ ان کو لائے انہیں دفنا دیا جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کچھ ایف آئی آر سامنے آتی ہیں اور پھر کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے گئے تھے، ان کو انڈین آرمی لے کر گئی تھی کہ ہمیں راستہ بتائیں، ہمیں راستے کا نہیں پتا، تو ان کو وہ لاپتہ ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے۔ جب بہت زیادہ شور پڑ جاتا ہے تو پھر معلوم یہ پڑتا ہے کہ پتھری بل میں جن لوگوں کو شہید کیا گیا وہ دراصل وہ لوکلز تھے جنہیں راستہ بتانے کی خاطر اٹھایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا۔ پھر وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، ان کی فیملیز احتجاج کرنے کے لیے جو ہے وہ باہر نکلتی ہیں، تو انڈین آرمی اگین انڈسکریمنیٹ فائرنگ کرتی ہے وہاں پہ، اور جو براک پورہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ کشمیری شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ایک کمیشن بنایا جاتا ہے، اور اس کمیشن کے بنائے جانے کے اوپر جو ہے اس جسٹس کو بعد میں ہزیمت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ جو سیمپلز بھیجے جاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، وہ سیمپلز بعد میں فیک نکلتے ہیں۔ فاروق عبداللہ اس پہ ایک اور کمیشن بناتا ہے، اس کمیشن کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ اس کے علاوہ ایک سی بی آئی کی انکوائری ہوتی ہے، اس میں کچھ لوگوں کو فوجیوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اس پتھری بل سانحے کے حوالے سے، اس کو بھی روک دیا جاتا ہے اور فوجی اس کا ایک وہ لے لیتے ہیں، لیگل کور لے لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آج 21 سال ہونے کو ہیں، شٹی سنگھ پورہ ہے اس کے جو متاثرین ہیں آج تک انصاف کے منتظر ہیں، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی کمیشن نہیں آیا، کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی، اور اس فیک انکاؤنٹر کو کیوں سجایا گیا؟ فاروق احمد خان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ فاروق احمد خان کو اس وقت کیسے نوازا گیا؟ بعد میں فاروق احمد خان کو کیسے نوازا گیا؟ فاروق احمد خان اور مودی کا کیا تعلق ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے، اور ان کمیشن کی جو رپورٹس ہیں ان میں کس کو نامزد کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک ان لوگوں کو کوئی پرسان حال کیوں نہ ہو سکا، اس پہ بات کریں گے۔ اس پہ بات کرنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جناب الطاف وانی صاحب کو، آپ چیئرمین ہیں کہ آئی اے آر کے اور تجزیہ کار ہیں، سینئر کشمیری حریت رہنما بھی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ٹیلی فون لائن پہ آج ہمیں جوائن کیا ہے امرک سنگھ سہوٹا صاحب نے، آپ او بی ہی ہیں، پریزیڈنٹ ہیں کاؤنسل فار خالصتان، بہت ہی ووکل آواز سکھوں کے حوالے سے، بہت ہی ووکل آواز آزادی پسند لوگوں کے حوالے سے، اور ان کا بہت بڑا کردار ہے سکھوں کی آزادی کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ امرک سنگھ سہوٹا صاحب۔ تھینک یو ویری مچ رحمان صاحب۔ جی آپ سے میں سٹارٹ کر لیتا ہوں۔ سہوٹا صاحب، میں نے جو یہ پوری ایک جو سٹوری نریٹ کی ہے، بتایا ہے کہ جو کچھ ہوا سکھوں کے ساتھ، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عرصے سے، صدیوں سے مسلمان سکھوں کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے ہیں، سکھ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور کشمیر میں تو جو ہے بڑی ایک روایت ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک سے مسلمان اٹھیں اور سکھوں کو مار دیں، ان کو قتل کر دیں؟ پہلی چیز۔ دوسری، آپ کو کیا محرکات لگتے ہیں کہ اس کو ایک مذہبی رنگ دیا گیا اس وقت، اور تاکہ سکھوں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور اس کے مقاصد کیا لگ سکتے ہیں آپ کو؟ جی دیکھو، یہ جہاں تسی دوئے گلاں کہیاں وہ بالکل ٹکدیاں آ۔ پہلی گل تا یہ آ کہ سکھاں دا تے مسلماناں دا کوئی ویر نہیں، کوئی انہاں نے کوئی اتوادی کوئی کسے تے ظلم نہیں کیتا۔ تو یہ سانوں سمجھن دی لوڑ وا کہ یہ کس ویلے ہویا، کیوں ہویا، کن کروایا۔ جی وہ میں یہ گل کلیئر کر دینی چاہنا ہاں کہ ہندوستان کی سرکار، انڈین گورنمنٹ planned this on the basis Bill Clinton was coming to India, and at that time the ammunition, Pakistan was trying to buy some fighter jets or something. اس ٹائم پہ انہاں نے یہ ویل پلان کر کے کہ سکھاں تے مسلماناں دے وچ ایک دشمنی پائی جاوے، تاکہ یہ دوئے منورٹی کمیونٹیز جڑیاں آ یہ آپس وچ لڑ کے تے ساڈے جڑے پاکستان تو یہ کہندے آ کہ اتوادی آئے انہاں نے شوٹ کیتا۔ وہ بالکل نہیں سی کہ 35 جڑے سکھ وا شتی سنگھ پورہ دے وچ انہاں نو عام پبلک چوں
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਜੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਜਨਰਲ ਚੈੱਕ ਆਊਟ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ 9 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ LK ਅਡਵਾਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾ ਦਵ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਸਹੂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯਕੀਨਨ ਵਿਚਾਰ करांगे, पूछांगे, लेकिन मैं दूसरे गेस्ट की तरफ मैं आपकी तरफ आता हूँ। वानी साहब, ये सानिया हुआ, इसका बड़ा कनेक्शन बनता है पथरीबल और जो बराकपुरा है उसके साथ, किस तरह से कनेक्टेड किया गया। और फारूक अहमद खान, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, कुछ इस शख्स के बारे में बताइए कि किस तरह इसने एक तो जो वहाँ के मुसलमान हैं उनकी पीठ में छुरा घोंपा, और दूसरा इसने कश्मीर कम्युनिटी के साथ बेवफाई की। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि जिस तरह सरदार साहब भी कह रहे थे, जो ये वाक़ा हुआ बिल क्लिंटन के कश्मीर हिंदुस्तान के दौरे के मौके पर, हिंदुस्तान पर उस वक्त प्रेशर था दुनिया का, और अमेरिका का भी प्रेशर था उस वक्त। कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही है, जो कश्मीर में हिंदुस्तान कर रहा है, इस पर बड़ी बात दुनिया में हो रही थी और बड़ा इस पर क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो हिंदुस्तान ने इसको अपॉर्चून टाइम समझा, एक कॉन्स्पिरेसी हेज की, और हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी और फौजों ने छठी सिंहपुरा में सिखों को कत्लेआम किया वहाँ पर, और फिर जय हिंद के नारे भी लगाए। और 4 दिन के बाद उन्होंने 4-5 कश्मीरियों को शहीद करके ये कह दिया कि हाँ, ये फॉरेन मिलिटेंट्स थे, बाहर से आए थे, उनको हमने मार दिया। लेकिन उसके बाद जो इंक्वायरीज़ हुई, जो सारी चीज़ें हुई, उससे ये साबित हुआ, CBI ने इंक्वायरी में ये साबित कर दिया, हिंदुस्तान की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, जो प्राइम एजेंसी है, उसने साबित कर दिया कि ये पथरीबल का इनकाउंटर जो था, जो ये बारकपुरा का था, इट वाज ए फेक इनकाउंटर। ये लोकल मज़दूर थे जिनको लाया गया, ये कोई फॉरेनर्स नहीं थे, और उसमें एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल, एक मेजर और 2 लोकल पुलिस वाले, वो उसमें उन्होंने नामजद किए दे, वैर उनको सज़ा होनी चाहिए, इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। फारूक अहमद खान वाज वन ऑफ फारूक अहमद खान चूँकि SSP उस वक्त SSP इस्लामाबाद थे उस वक्त, ये चूँकि ही वाज द स्टेट टास्क फोर्स के साथ इसका वाबस्तगी थी। ये स्टेट टास्क फोर्स वो थी जो उन्होंने सम सरेंडर्ड और सम गवर्नमेंट मिलिटेंट्स जो बनाए थे, उन्होंने इन द गार्ब ऑफ दैट उनको सपोर्ट करके ये लोगों को तंग करते थे, लोगों से पैसे लेते थे, लोगों को मारते थे और बदनाम करते थे कश्मीरी मुजाहिदीन। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो इसने बनाया था फारूक ने, और फारूक खान को फिर नवाजा गया, हिंदुस्तान ने उसको उस पर नवाजा। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा लक्षद्वीप का, वहाँ पर गवर्नर रहा, और आकर जब कश्मीर में अभी गवर्नर राज हुआ था, ये जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, अभी तक वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का मशीर रहा। ही वाज द ओनली मुस्लिम, ही वाज होल्डिंग दीज पोस्ट। और इससे पहले अपने नाज़रीन को हम ये भी बता देते हैं वानी साहब कि फारूक अहमद खान, जिसकी तस्वीर भी यकीनन हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे, ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले पटिशन दायर की थी आर्टिकल 370 के खात्मे एब्रोगेशन के लिए, इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया। और अब ये और इसके लिए मोदी ने स्पेशल एक ट्वीट की थी, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे, इसको वेलकम कर दिया। और अब ये बीजेपी इसको एक बड़ा रोल देना चाहती है कश्मीर के अंदर इन फ्यूचर पॉलिटिक्स। ठीक, लेकिन जो बात हम करते हैं फेक इनकाउंटर की, छठी सिंहपुरा की, और या छठी सिंहपुरा वाक़े की, तो इस पर
جتنی بھی انکوائریز ہوئی جو بھی ساری چیزیں اس میں تو صاف ظاہر تھا کہ ہندوستانی ایجنسیز انوالو تھی اور آرمی کی وردی میں لوگ گئے، ہولی انہوں نے کھیل کے پہلے انہوں نے نارمل ہولی کھیلی، بعد میں خون کی ہولی کھیلی. تو یہ ایسے واقعات پہلا کشمیر میں نہیں ہوا اور ایسے واقعات بہت سارے ہوئے. یہ تو ایک مائنارٹی کمیونٹی کے ساتھ ہوا یہ واقعہ، لیکن جو میجارٹی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ بھی واقعات ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑا سا آگے جائیں، واندھاما ایک مسکر ہوا کشمیری پنڈتوں کا، وہ بھی ہندوستان کی آرمی نے ایک خاص موقع پر کیا اور اس موقع پر کا فائدہ اٹھا کر جو وہ ایک کارڈ کھیلتے تھے دنیا کے اندر وکٹمائز کا، ہندو وکٹمائزیشن کا کشمیری میں، جو کشمیری پنڈت نہیں نکلے تھے باہر، جو ان کی کال پر باہر نہیں گئے، جنہوں نے کشمیر میں رہنا پسند کیا، تو ان کو ٹارگٹ کر کے وہ کسی نہ کسی طرح کشمیر کی تحریک کو، کشمیر کے مسلمانوں کو دنیا کی آنکھوں میں دہشت گرد بنانا چاہتے تھے. ابھی آپ نے جو انٹرو میں بات کی کشمیر فائلز کی، یہ کشمیر فائلز کا تانا بانا ساری چیزیں انہی چیزوں سے ملتا ہے جو ہندوستان نے پچھلے 30-35 سال سے ہی نہیں بلکہ کشمیری پنڈت انفارچونیٹلی کشمیر کا پنڈت جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا کشمیر کے اندر جو طاقت ہے اس کے ساتھ رہا ہے، ہمیشہ اس نے طاقت کا ساتھ. وہ ہم دیکھ لیا نا، انوپم کھیر جو ہے وہ بھی کشمیری پنڈت ہے اور وہ اس میں لیڈ رول کر رہا ہے. وہ تو ایک اداکار اس میں ہے، اس نے اس کے لیے بڑا کام کیا ہے. کشمیری پنڈت ڈوگرا رول میں، ڈوگرا اگر آپ کو یہ معلومات میں دو، ڈوگرا رول کے اندر بھی وہ 74% سے 90 پاپولیشن تو کشمیری پنڈتوں کی 4% ہے، لیکن گورنمنٹ جابس میں they were 94% اور صرف 6% مسلمان تھے گورنمنٹ جابس میں. تو ہر جگہ وہ پاور میں تھے، ہر چیز. اور جب 1932 میں 1931 میں جب کشمیر میں پہلی دفعہ جو قتل عام ہوا، جو 13 جولائی کو یوم شہدائے کشمیر منایا گیا، اس کے بعد جو لوگوں نے کشمیر کے اندر اپنے آپ کو آرگنائز کرنا کا، مسلمانوں نے آرگنائز کیا اپنے آپ کو، تو ایک گلنسی کمیشن بنا. اس کمیشن نے رپورٹ دی کہ نہیں، جو یہ مسلم میجورٹی یہاں پر ہے یہ تو بالکل ختم ہوئی ہے، اس کو تو جاب اپرچونٹیز بالکل نہیں ہے. تو کمیشن نے یہ کہا کہ ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے اس کو. تو کشمیری پنڈتوں نے اس وقت بھی اس کمیشن کو نہیں مانا. ٹھیک ہے. مجھے سہوٹا صاحب کے پاس جانا ہے. سہوٹا صاحب میں آ رہا آتا ہوں. ہم نے دیکھا آپریشن بلو سٹار انہوں نے کیا، کس طرح سے جرنیل سنگھ بدرا والے کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور کس طرح بے حرمتی کی گئی گولڈن ٹیمپل کی. اسی طریقے سے اگر آپ بعد میں دیکھیں تو یعنی یہ کانگریس کے دور میں ہوا، بعد میں جو نریندر مودی یا بی جے پی کا دور آیا اس وقت بھی سکھوں کو نشانہ بنایا گیا، کس طرح سے سکھ کسانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے چٹھی سنگ پورا کر کے سکھوں کو وہ کیا گیا. پوری ایسا لگ رہا ہے کہ پوری ہندوستانی ریاست جو ہے وہ سکھوں کو بالکل ایسے وکٹمائز کر رہی ہے جیسے وہ مسلمانوں کو کر رہی ہے. نہیں، یہ گل کلیئر ہوا کہ جیڑی منورٹیز ہوا، چاہے وہ سکھ ہوا چاہے وہ مسلمان ہوا، انہاں نو بھی، لیکن انہاں دا دکھ سارے سامنے لیاؤن لئی یہ ہندو بھی کسے نو بھی نہیں بخش دے. طاقت جیڑی آ انہاں دے کول او یوز کرنے نو پبلک دے وچ منورٹیز نو بدنام کرنے دے لئی اے کسے بھی حد تک جا سکتے ہیں. سو اس کر کے یہ گل کلیئر ہوا، جیڑا ہرمندر دنیا دے وچ کوئی ایہو جہا ملک نہیں جن اپنی پبلک تے اپنے بندیاں تے اٹیک کیتا ہوگی، لیکن ایکو ایک ہندوستان ہوا جیڑا کہ اپنے بندیاں تے citizens of their own country was attacked. Harmandir Sahib, not just attack Harmandir Sahib, it was Punjab sara seal kita gaya. Jeda media see that was thrown out. Nothing could come out. So it is یہ ساری چیز جیڑی آ یہ دبا کے رکھنی چاہتے آ. جیڑا بھی اپنے حق منگدا آ انہوں ایک ختم کر دینا چاہتے آ. یہ کہندے آ کہ جے تا تسی ساڈے قانون دے وچ ساڈے اتھارٹی دے وچ رہنا تا غلام بن کے رہو، لیکن جے تسی اپنے حق منگنے آ تے اسی تھانوں ختم کر دینا آ. یہ جیڑی پالیسی آ یہ بی جے پی دی پالیسی، کانگریس دی بھی پالیسی، جیڑا بھی ہندوستان دے وچ آیا لیڈرشپ، جڑے بھی بندے آندے آ وہ اسی گل نو لے کے، یہ ساری چیز نو لے کے جیڑی جنرل پبلک وا
ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਸੌਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਨਾਕਾਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸੌਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਠੀ ਕੁ ਭਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ کہ مٹھی باری ہے کہ میجورٹی ہے دیوتے۔ سعودہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ کس طرح سکھوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور آج سے نہیں ہے، یہ دہائیوں کے ساتھ جو ہے انڈین سٹیٹ چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے وہ کانگریس ہو کوئی بھی جماعت ہو تو سکھ اور مسلمان اس کے نشانے پہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں یو کے سے جوائن کیا۔ جی آپ کی طرف آتا ہوں، انٹرنیشنل کمیونٹی یہ کچھ نہیں دیکھ رہی، جو رپورٹ سامنے آئی ہیں اور اس نے کہا جو پہلی رپورٹ پانڈین کی رپورٹ تھی انہوں نے اجازت مانگی کہ کیونکہ یہ آپس میں براک پورہ، پتھری بل اور چٹی سنگھ پورہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں تو ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ ہم چٹی سنگھ پورہ کا جو ہے معاملہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں۔ تو فاروق عبداللہ نے کہا اچھا جی ہم کوشش کرتے ہیں، بعد میں اس کو اجازت نہیں ملی گی اور بعد میں ایون دلی کے اندر کشمیر ہاؤس سے اسے بے دخل کر دیا گیا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں نہیں کر رہی اس کے اوپر کچھ؟ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی بدقسمتی جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں نا یا یو این کے اسپیشل رپورٹ پہلی جو انفورسڈ ڈسپلنسز کی رپورٹ بھی آئی جو جس کی یہ وہاں پر عبد الرحمن پڈر تھا اس میں ایک مسنگ پرسن اس والے میں، اس کی کور کشائی جب کی گئی، جب اس کا سارا سلسلہ ہوا اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس وقت بھی ایون ای یو نے ہندوستان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہیومن رائٹس سب کمیٹی نے کہ اس کے لیے ایک انکوائری کی جائے، ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کی جائے کشمیر کے جتنے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، اور ای یو نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس کے لیے آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ بھی دیں گے اور فائنینشیل سپورٹ بھی دے دیں گے اس سلسلے میں، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو ڈینائی کیا۔ جب جموں کشمیر ہیومن رائٹس کمیشن جو سرکاری ایک کمیشن تھا، جب اس نے اس مانگ کو اس کو آگے بڑھایا اور اس نے کہا نہیں جی ڈی این اے پروفائلنگ ہونی چاہیے، تو اس کمیشن کو بھی پہلے اس کے چیئرمین کو ہٹایا گیا، اب تو چیئرمین اب کمیشن ہی نہیں رہا۔ سو اس طرح کے فیک انکاؤنٹرز جو ہیں یقیناً یہ سامنے ہیں اور ان کو یقیناً روکے جانے کی ضرورت ہے، کشمیریوں کے بقا کے لیے بھی اور انسانیت کے بقا کے لیے بھی۔ وانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کشمیر میگزین میں وقت دیا، اور یقیناً اس طرح کے جو واقعات، اس طرح کے جو سانحات ہو رہے ہیں یہ کہیں رکے نہیں ہیں، یہ آگے بھی ہوتے رہیں، کیونکہ ان کی پلاننگ کا حصہ ہے کہ جو ڈیموگرافی ہے کشمیر کے اندر وہ چینج کی جائے، چاہے وہ اس کی قربانی سکھوں کی دینی پڑے، مسلمانوں کی دینی پڑے، کس کی بھی دینے پڑے، تو یہ کام یہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹیز پہ یقیناً ریئیکٹ کرے تو بہتر ہوگا۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔